بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے شامل نصاب عیسیٰ نثر سے ہم ایک سفر نامہ ابن انشا کا لکھا ہوا شیراز اور کنارے آب رکن آباد پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے پیج نمبر 85 تک پڑھا تھا۔ آج ہم 86 سے شروع کریں گے۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ شیراز اور اصفہان میں یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی ہے، اور ایئر پیمائی کے یعنی ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی۔ ان سے جب ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب بھر قیام کرنے کی بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں، مسجد وکیل و حافظ و سعدی کے مزار وغیرہ، دروازہ قرآن وغیرہ تو شہر ہی میں ہیں، میوزیم بند ہے، سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے جو 60-70 میل کی مسافت ہے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا جو امریکنوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہے۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، شہر میں کیا درا ہے۔ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ اور سعدی میں اٹکا تھا، لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا کہ وہی پہلے پڑتا تھا۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا کہ بجائے لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں اور ایک کونے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں، اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتحہ پڑھ سکے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، ہمیں نظر نہ آیا۔ لڑکے لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے دور ہی سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے سے مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک پر ہی یہ شہر رقم تھا۔ ضحاک سعدی شیراز بوئے عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بوئیں۔ اب ہم پہلے ان حصوں کو دیکھتے ہیں جن کی وضاحت درکار ہے۔ اس میں یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ میکڈویل ایجنسی سے ہم نے ہوٹل کی بات کرتے ہوئے ہمارے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر ہم یہاں پہ رات پر قیام کرنے کی بجائے یہاں سے اگر ہم ابھی ٹیکسی لے لیں تو اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اور تمام جو مقامات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان مقامات میں سب سے پہلے یہاں پہ مسجد وکیل کا ذکر ہے اور حافظ و سعدی کے مزار ہیں۔ اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پہ جو مسجد وکیل ہے، یہاں پہ ایک نادر شاہ درانی کے قتل کے بعد جو شیراز میں کریم خان زند جب برسر اقتدار آیا، جو ایک بہت ہی رایا پرور اور دوست بادشاہ تھا، اس نے اپنے لیے بادشاہ کی بجائے وکیل الرایا کا لقب اختیار کیا، اور اس کے دور میں شیراز نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اسی دور کی یادگار مسجد کو مسجد وکیل کہتے ہیں۔ یعنی یہ کریم خان زند چونکہ وہ ایک نیک نفس اور رایا پرور بادشاہ کہلاتا تھا، اور اسی بادشاہ کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی، اسی کے نام کی نسبت سے اس کا نام مسجد وکیل پڑ گیا۔ اسی طرح یہاں پہ دو اور شخصیات کا ذکر ہے، حافظ و سعدی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو حافظ شیرازی کہلاتے تھے، ایران کے شہر شیراز کے یہ ایک مشہور غزل گو شاعر تھے، اور ان کا اصل نام محمد شمس الدین تھا، جبکہ حافظ ان کا تخلص تھا۔ ان کے تخلص نے اتنی شہرت پائی کہ ان کے نام سے بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں، اور ایران میں ان کے دیوان کو ایک مذہبی کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے،
اور اس سے فال بھی نکالی جاتی ہے۔ یہاں پہ فال کا آپ کو بتا دوں کہ فال کیا ہے۔ جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اچھا یا برا ہونا معلوم کرنے کے لیے ایک طرح کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور اسی کو فال نکالنا کہا جاتا ہے۔ اور فال جو حافظ کے دیوان سے نکالتے تھے اس میں یہ کیا جاتا تھا کہ حافظ شیرازی کے دیوان کو جو عقیدت مند لوگ ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس کو کھولتے، اور اس کے کھلے ہوئے صفحے پر انگلی یعنی آنکھیں بند کر کے انگلی رکھ دی جاتی تھی، اور جس شہر پر انگلی ہوتی تھی اس شہر کا مفہوم اخذ کر کے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں فال نکالنا۔ اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے تخت جمشید کا۔ تو تخت جمشید ایہا منشی خاندان ایہا منشی خاندان کا 2500 سال پرانا دارالحکومت ہے، جو کہ شیراز سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تخت جمشید اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ شہر ایہا منشی خاندان کے مختلف بادشاہوں کے محلات کے اس میں کھنڈرات ہیں۔ ان کھنڈرات میں اس دور کی نقاشی اور مجسمے بھی موجود ہیں، اور اس تخت جمشید کو سکندر اعظم نے دارا سوم کو 300 قبل مسیح میں شکست دینے کے بعد جلا دیا تھا۔ اسی لیے تخت جمشید میں بادشاہوں کے محلات کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے، اس کے بعد یہاں پہ حافظ سعدی کا ذکر ہے۔ تو یہ شیخ سعدی جو ہیں یہ بہت ہی ایران کے مشہور صوفی بزرگ تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت طویل عمر پائی، تقریباً 120 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ اور ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، گلستان اور بوستان۔ یہ جو گلستان اور بوستان ہیں، گلستان جو ہے یہ ان کی نثر کی کتاب ہے، اور جو بوستان ہے یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں، اب ہم اس کو ذرا مزید اس کی وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ الفاظ یہاں پہ جن کا ذکر آیا، جن کی وضاحت درکار تھی۔ تو یہاں پہ اس کے بعد ایک اور ذکر ہے دروازہ قرآن کا۔ یہاں دروازہ قرآن جو ہے یہ وہ دروازہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں شیراز شہر کے چاروں طرف بہت بڑی فصیل اور دروازے رکھے گئے تھے، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کے اوپر برکت کے لیے قرآن رکھا گیا تھا، اور یہ قرآن کہتے ہیں کہ اب تہران کے عجائب گھر میں ہے، اور اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی سڑک اسی دروازے سے گزرتی ہے۔ اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد وکیل اور یہ حافظ اور اس طرح سے دروازہ قرآن وغیرہ، یہ تمام مقامات وہ ہیں جو شیراز شہر کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں کہ میوزیم تو بند ہے، سوال صرف تخت جمشید کا رہ جاتا ہے جو 60-70 میل کی مسافت پر ہے، یعنی 60-70 میل دور ہے۔ میکڈویل ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتا دیا، جو امریکیوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، یعنی کہ امریکیوں کے حساب سے تو ٹھیک ہوگا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے کچھ زیادہ کرائے کا حساب بتایا گیا۔ پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، یعنی میکڈویل ایجنسی والے پہلے یہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو سب سے پہلے تخت جمشید جانا چاہیے، شہر میں کیا درا ہے۔ اور جو میرا اپنا دل تھا وہ بھی یہ تھا کہ اب سب سے پہلے ہم حافظ اور سعدی کے مزار پر چلیں، لہٰذا ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا، اور یعنی کہ سیدھے مزار حافظ کی طرف چل پڑے، کیونکہ یہی ہمارے راستے میں سب سے پہلے آتا تھا۔
آفس کے جب دربار میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ لوگوں کی ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھی ہیں اور ایک کونے میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور وہ کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے، اور جو مزار ہے وہ اونچی جگہ پر ہے اور وہاں اس کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر فال کے لیے جو دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آیا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم نے فال کا جو سن رکھا تھا، ہم جب باقاعدہ اس مزار پر پہنچے تو وہاں پہ ہمیں وہ دیوان نظر نہیں آیا۔ لڑکے اور لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے اور ہم نے کیا کیا کہ دور سے ہی فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی لے کر ٹیکسی والے سے کہا کہ اب چلو سعدی کے مقبرے پر۔ اور جب ہم شیخ سعدی کے مقبرے پر پہنچے تو اس کے دروازے کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی کے 1000 سال مرنے کے بعد بھی آج بھی ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں۔ ہاتھے کے اندر داخل ہوتے ہی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشاں ہے۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے اور ایک کاریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے جس کے چاروں طرف جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھیں۔ معلوم ہوا منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ایک طرف خدمت گار کھڑا تھا اور کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک عقائد اور بوستان کی ایک دیوار پر آویزاں تھی، یعنی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں ہم فاتحہ کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا، ماہن جی بھر آیا اور ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور امڑتا تھا۔ فاتحہ بہت طویل ہوگی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے۔ جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آئے۔ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ در باب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا اور زندیس نام فرخ نوشرواں والی عقائد پہلی تھی، پھر قافلہ و دردان بر سر کوہ نشستہ بودن یاد آئی۔ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا اور شاید یہی داخلی کے رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا۔ بار بار خیال آتا تھا یہی نواح ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سیر کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا اور پھر لوگ یہاں اس کا جنازہ لائے ہوں گے۔ یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یہی وہی پہنائی ہے جس سے بچپن سے غائبانہ آشنائی ہے۔ یقین نہ آتا تھا۔ شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ آفس کے مزار پر قطعاً یہ کیفیت نہ تھی، وہاں ہم خالی گئے خالی آئے۔ اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم شیخ سعدی کے مزار کے اندر داخل ہوئے تو طبیعت میں ایک عجیب سرور یعنی سکون سا محسوس ہوا اور یوں لگتا تھا کہ ایک ایک ذرہ جو ہے وہ دامن کشاں ہے، اور اس طرح سے مقبرہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بہت ہی سادہ اور مختصر سا تھا، اور اس کے کوریڈور کے ایک سرے پر چھوٹا سا گنبد ہے جس کے چاروں طرف کیا ہے، جالیاں اور اندر مزار ہے۔ وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ عورتیں عقیدت سے مزار کو چوم رہی تھی۔ معلوم یہ بھی ہوا کہ لوگ وہاں پہ منتیں بھی مانتے ہیں۔ منتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو کسی بھی آپ کی دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے جو مانگا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ خدمتگار کھڑا تھا اور کسی عقیدت مند خوش نویس یعنی کہ کسی عقیدت مند نے وہاں ایک اچھی تحریر سے ان کی کتاب گلستان کی ایک عقائد، ایک کہانی اور ان کی نظم شاعری کی کتاب بوستان سے ایک نظم دیوار پر لکھی گئی تھی۔
جب مزار سے عورتیں وہاں سے رخصت ہو گئی تو ہم فاتحہ کے لیے آگے بڑھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک ہمارا جی بار آیا، اور ہم نے جب فاتحہ کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اشکوں کا سیلاب یعنی آنسوؤں کا، جتنا بھی ہم ضبط کرتے تھے، جتنی کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنی آنسوؤں کو روک سکیں، اتنا ہی آنسوؤں کا سیلاب امڑتا آتا تھا۔ فاتحہ ہماری بہت طویل ہو گئی، یعنی کافی دیر تک ہم فاتحہ کے لیے ہاتھ بلند کیے رکھے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ یعنی کہ وہ جو خدمت کار یا وہاں پہ جو نگران کھڑے تھے وہ ہماری اس کیفیت کو دیکھ سکیں۔ اس طرح کئی عالم آنکھوں کے آگے آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیخ سعدی جو ہے ان کے متعلق انہوں نے بچپن سے بہت کچھ ان کے پاس معلومات تھی ان سے ریلیٹڈ، اور وہاں دعا کے لیے جب انہوں نے ہاتھ بلند کیے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ رہا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے بچپن میں اپنے تعلیم کا سب سے پہلے جو گلستان کے درس کا آغاز کیا تو سب سے پہلا جو سبق تھا درباب شاہاں، بادشاہوں کے بارے میں تھا، اور ہمارا درس جب شروع ہوا تو اس میں زندیست نام یعنی زندہ ہے نام فرخ نوشرواں ایک خوبصورت نوشرواں والی جو کہانی ہے وہ پہلی تھی۔ پھر قافلہ درزدان یعنی کہ ایک چوروں کا قافلہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی عقائد پہ نام ہے، فارسی کی کتاب ہے اس لیے یہاں پہ فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ درباب شاہاں کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کے بارے میں، اور زندیست نام کا مطلب زندیست کہتے ہیں زندہ ہونا، اور فرخ نوشرواں خوبصورت نوشروان، اور قافلہ درزدان برسرے کوہ نشستہ بودن، اس کا مطلب ہوتا ہے چوروں کا ایک قافلہ جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ یہ ان عقائد کے نام ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد آ گیا جو اس وقت ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا، اور پہلی عقائد فرخ نوشرواں کے بارے میں تھی، اور دوسری پہاڑوں پر ایک چوروں کا قافلہ بیٹھا ہے وغیرہ۔ تو ہم نے سعدی کو اپنا ہمیشہ رفیق اور دوست سمجھا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی داخلی رفاقت اور دوستی کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہوئی، اور بار بار وہ تمام خیالات ہمارے ذہن میں آتے تھے کہ یہیں پر کہیں شیخ سعدی ہوں گے، یہیں پہ ہمارے شیخ سعدی سیر کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، اور پھر ان کا جنازہ لوگ یہاں پر لے آئے۔ یہ وہی سعدی ہیں، یہ وہی شیراز ہے، یعنی کہ جن کے متعلق انہوں نے غائبانہ بچپن میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پورا ایک منظر آ جاتا ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ اس بات کا ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ اور یہ جو شیخ سعدی کے مزار میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی کیفیت ہم پر طاری ہو گئی کہ وہاں پر اٹھنے سے ہم اٹھتے تھے اور رخصت ہونے کے لیے تو پھر ہم بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب ہم حافظ شیرازی کے مزار پر گئے تو وہاں پر کتن ایسی کیفیت طاری نہ ہوئی، وہاں ہم جس طرح گئے ویسے ہی خالی واپس پلٹ آئے۔ پھر اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی، یعنی کہ یادگار کے طور پر ہم نے سوچا کہ کچھ یہاں کی یادگار کوئی ایسی یادگار چیز یادگار کے طور پر یاد کے طور پر لے جانی چاہیے، تو وہاں پہ وہ پھولوں کی کیاریوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا، ناچار گلے صدبرگ کا ایک غنچۂ نو شگفتہ لیا اور جیب میں رکھ لیا۔ شیخ کی یہ یادگار ایک متاع عزیز کی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہاں پہ صاحب گلستان یعنی اس گلستان جو کہ گلستان ان کی کتاب کا نام بھی ہے، اور اس سے مراد شیخ سعدی ہیں کہ ان کے چمن میں ان کے باغ میں گلاب کا کوئی پھول نظر نہ آیا، کیونکہ موسم خزاں کا تھا اس لیے گلاب کا کوئی پھول کھلا ہوا نظر نہ آیا۔ اور گلے صدبرگ یہ وہ پھول ہوتا ہے جو سدا بہار ہوتا ہے، اور اس کی ایک نئی کھلی ہوئی کلی جو نیا کھلا ہوا پھول کلی یا پھول انہوں نے توڑا اور اس کو اپنے جیب میں رکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ شیخ سعدی کی یاد جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ قیمتی چیز کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلی منزل یہاں پہ مسجد وکیل ہے،
اور مسجد وکیل کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل الرعایا ہی کہا۔ اس کے عہد میں شیراز کے بھاگ کھلے اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے، جس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں، ساتھ ہی مشہور بازار وکیل ہے۔ یہاں پہ مصنف یہاں پہ مسجد وکیل کے حوالے سے، کیونکہ بادشاہ کا نام کریم خان زند ہے اور انہوں نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل الرعایا یعنی رعایا کی عوام کی وکالت کرنے والے شیراز کے بھاگ کھلے یعنی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ ان کے دور میں بہت سے، ایک تو بادشاہ بہت عظیم تھا جو رایا پرور تھا، دوست بادشاہ تھا، اور دوسرا اس کے دور میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے جن میں یہ مسجد بھی اسی کی یادگار ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بازار وکیل یعنی کہ اسی بادشاہ کے نام کی نسبت سے بازار وکیل اس بازار کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہاں سے پھر ہم نے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا۔ اس کے بعد مصنف کی جو اگلی منزل ہے وہ دروازہ قرآن ہے، اور ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے جن میں فقط یہی باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، جو اب تہران کے عجائب گھر میں ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ یہاں پہ فصیل کہتے ہیں دیوار کو اور شاہراہ کہتے ہیں سڑک کو۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اس کے بعد جو اگلی منزل تھی دروازہ قرآن، چونکہ ایک زمانہ تھا کہ شیراز کے چاروں طرف ایک بہت بڑی اونچی دیوار اور دروازے رکھے گئے تھے، ان میں سے ایک دروازہ ایسا تھا جس کے اوپر قرآن کو برکت کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور اب کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اوپر دروازہ تو باقی ہے لیکن اس کے اوپر وہ قرآن اب نہیں، کیونکہ اب وہ قرآن تہران کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور یہ جو دروازہ ہے وہ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی سڑک اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید بھی کیا ہیں؟ ایران کے شہروں کے نام ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اس کے آبجیکٹیو اور اس سبق کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کی یاد رکھنے کی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنا باقی سبق اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔